یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو کچھ باقی ہے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، تو اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے ہوں گے، نہ ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سود اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا بیان۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور سود میں سے جو کچھ باقی ہے چھوڑ دو۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گئی ہیں۔ ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ اس سے وہ سود بھی باطل قرار دیا گیا ہے جو وصول نہیں کیا تھا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر واقعی تم ایمان والے ہو، کیونکہ حقیقی ایمان اللہ کے احکام کو ماننے اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کرنے کو لازم قرار دیتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نے یہ نہ کیا، یعنی جس تقوی کو اختیار کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور باقی ماندہ سود کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ مسلمانوں کے امام پر لازم ہے کہ وہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرے یہاں تک کہ وہ اس سود کو چھوڑ دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جو شخص سود لینے کا مرتکب ہو وہ اسے ترک نہ کرے تو مسلمانوں کے امام پر لازم ہے کہ وہ اس سے توبہ کروائے، تو اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اس کی گردن اڑا دے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سود خوری اور اس کا کاروبار کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم سود سے توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہوں گے، تم اپنے اصل زر لے سکتے ہو۔ لا تظلمون، نہ ظلم تم کرو گے، تمہارا زیادہ لینا چٹی ہے۔ ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ان سود پر مال لینے والوں کی طرف سے ٹال مٹول اور مال کو کم کر کے تم پر ظلم نہ کیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا ہے، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تنگ دست کو مہلت کا بیان۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو، اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو کہ اس کے پاس اس قدر مال نہ ہو کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو آسانی تک مہلت دینا ہے۔ نظرہ سے مراد مہلت اور میسرہ سے مراد آسانی اور مال کا موجود ہونا ہے۔ یہ لفظ ان تمام لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مقروض ہوں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، اپنے تنگ دست مقروضوں کا قرضہ ادا کر کے انہیں اس سے نجات دلانا مال کا مطالبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور انہیں ایک وقت تک مہلت دینے سے بھی افضل ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری آیت۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
اس سے مراد موت کا دن ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں جو آخری آیت نازل ہوئی وہ اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ہے۔ اس آیت کے نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان 31 دن کا فاصلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کان التاجر یدین الناس فاذا رأى معسرا قال لفتیانہ تجاوزوا عنہ لعل اللہ یتجاوز عنا فتجاوز اللہ عنہ۔ دیکھیے بخاری شریف حدیث نمبر 3451، مسلم شریف 1560، ابن ماجہ 2430۔ ایک تاجر لوگوں سے ادھار کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے جوانوں سے کہتا اس سے درگزر کرو، شاید اللہ ہم سے درگزر کرے، تو اللہ نے اس سے درگزر سے کام لیا۔